یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج 7واں سلسلہ ہے، 6 ٹیمیں آگے پہنچ چکی ہیں، 7ویں ٹیم آج ہمیں مل جائے گی۔ سیالکوٹ اور کھڑی شریف یہ دو پنجاب کے شہر ہیں اور دونوں بزرگان دین سے نسبت بھی رکھتے ہیں۔ ان دونوں شہروں کی ٹیموں میں آج مقابلہ ہوگا اور ہمیں ساتھ ساتھ بہت سارا علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں نہایت توجہ کے ساتھ اول تا آخر پروگرام میں شامل رہیں، بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ نیا جانیں گے۔ آئیے چلتے ہیں، دونوں ٹیموں کو اسٹیج کی طرف بلاتے ہیں، دونوں ٹیمیں تشریف لائیں اور اپنی جگہ پر آ کر تشریف رکھیں۔ سنو یہ علم نور ہے، یہ نور ہے، یہ نور ہے، سنو یہ علم نور ہے، نہ دیر ماشاءاللہ جناب، دونوں ٹیمیں اپنی جگہ تشریف رکھ چکی ہیں۔ ناظرین، کل مقابلہ ہوا تھا، چھٹا مقابلہ، جس میں ایک ٹیم آگے گئی ایک پیچھے، لیکن کل کا مقابلہ بھی بڑا شاندار اور آخر وقت تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کون آگے جائے گا۔ دلچسپ مقابلہ، آئیے اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش ایک بار پھر لے کر حاضر ہیں۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ بروز قیامت سب سے زیادہ حسرت کس شخص کو ہوگی؟ روز قیامت سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی کہ جسے دنیا میں علم دین حاصل کرنے کا موقع ملا لیکن اس نے حاصل نہ کیا، اور فرمایا کہ اس شخص کو ہوگی کہ جس نے علم دین حاصل کیا، لوگوں نے تو اس سے علم دین سے نفع اٹھایا لیکن اس نے خود نفع نہ اٹھایا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ روز قیامت سب سے پہلے کس نعمت کا حساب لیا جائے گا؟ روز قیامت سب سے پہلے رب تبارک و تعالیٰ بندے سے فرمائے گا کہ کیا تیرے جسم کو میں نے صحت مند نہ بنایا، کیا تجھے میں نے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہ کیا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ مقابلہ برابر ہو گیا ہے ناظرین، اور اب آخری دو اسلامی بھائی ہیں جو فیصلہ کریں گے۔ ان دونوں کے کاندھوں پر اپنی ٹیم کی ذمہ داری ہے۔ لاہور یا چنیوٹ، یہ دو اسلامی بھائی فیصلہ کر دیں گے کہ کس کے جوابات درست ہیں۔ آپ تیار ہیں؟ جب بیٹھے تو جوتے اتار لینا سنت ہے، صحیح۔ طواف الزیارہ حج کا رکن ہے، غلط۔ ابراہیم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے کا نام ہے، صحیح۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ کا نام مریم نہیں ہے، غلط۔ سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا، غلط۔ اللہ، دو غلطیاں کر گئے ہیں حسیب جو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا 4 صحیح جواب دے کر لاہور والے مقابلہ جیت سکتے ہیں، 3 صحیح دیں گے تو مقابلہ برابر ہو جائے گا، اور اگر 3 غلطیاں کر گئے تو چنیوٹ والے آگے بڑھ جائیں گے۔ جناب، سارا جو کاندھوں پر بوجھ ہے مجتبیٰ حسن اتاری کے سر پر ہے۔ پانی پینا چاہتے ہیں تو پانی پی لیں، بیٹھ جائیں۔ باقی ناظرین، آپ بھی اگر پانی پینا چاہتے ہیں تو پی لیں۔ دل کی دھک دھک نارمل ہی ہے؟ چلو، آواز بہت تیز تیز ہو رہی ہے بھائی، آواز آ رہی ہے ہلکی ہلکی۔ چلے جناب، اب باری ہے مجتبیٰ کی۔ کھانا 3 انگلیوں سے کھانا سنت ہے، صحیح۔ حضرت بہاؤدین زکریا کا مزار پاک پتن میں ہے، غلط۔ عید الفطر کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، غلط۔ دروازہ کعبہ اور حجر اسود کے درمیانی حصے کو ملتزم کہتے ہیں، غلط۔ تمام فرشتوں کے سردار حضرت اسرافیل ہیں۔ غلط۔ جناب، انہوں نے 4 صحیح جواب دے کر مقابلہ جیت لیا ہے۔ اذکر اللہ۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔
जनाब कल का मुकाबला भी ऐसा एक वक्त तो फील होने लगा कि कहीं टाई ना हो जाए, लेकिन फैसला हुआ और लाहौर वाले आगे बढ़ गए। आज देखते हैं खड़ी शरीफ या सियालकोट। खड़ी शरीफ कहाँ है, नाम शायद बहुत सारे लोगों ने पहली बार सुना होगा। आइए खड़ी शरीफ वालों से कुछ तारुफ लेते हैं, पूछते हैं भाई ये कहाँ पर है और क्यों इसे खड़ी शरीफ कहा जाता है। जी नाम बताएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अहमद है। मेरे वालिद साहब का नाम तारक ज़मान है। मेरा ताल्लुक़ कश्मीर से है। मैं जामिअतुल मदीना अनवार मदीना में दर्जे सानिया का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मरहबा कहते हैं आपको अपने सिलसिले में। जी अगले भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रईस सत्तारी बिन जाहिद महमूद है। मैं मीरपुर कश्मीर का रिहायशी हूँ और जामिअतुल मदीना फैज़ान पीर शाह गाज़ी जब्बी जादना कश्मीर का 6th ईयर का स्टूडेंट हूँ। अरे वाह माशाअल्लाह, कश्मीर के दूसरे स्टूडेंट भी। अच्छा भाई, तीसरे भाई। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद शफीक रज़ा ताड़ी बिन मोहम्मद रफ़ीक रज़ा ताड़ी है। मैं बिम्बर कश्मीर का रिहायशी हूँ और जामिअतुल मदीना फैज़ान पीर शाह गाज़ी जब्बी कश्मीर में 2nd ईयर का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह, आप तीनों तो कश्मीर के तालिब इल्म हैं, तो खड़ी शरीफ ऑडिशन के लिए गए थे? खड़ी शरीफ कश्मीर में ही है। मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार पाक है जहाँ पे अच्छा उसे माशाअल्लाह, खड़ी शरीफ। तो वो जब्बी जातला के करीब ही है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो खड़ी शरीफ में ऑडिशन हुआ था और वहाँ आप सारे कश्मीर के शहर के लोग थे। तो चलें जनाब, खड़ी शरीफ कश्मीर का एक इलाका है और मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह जिनके कलाम पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, बड़े कमाल के उनके सूफियाना कलाम हैं। तो जनाब आज उनके शहर से टीम आई है। खड़ी शरीफ में ऑडिशन कैसे हुआ था, आइए आपको बताते हैं। दिलों में शम्अ इल्म की जलाएंगे ये अज़्म है, दिलों को नूर इल्म से बसाएंगे ये अज़्म है, दिलों को नूर इल्म से बसाएंगे ये अज़्म है। माशाल्लाह इस वक्त खड़ी शरीफ में कसीर आशिकान रसूल आ चुके हैं और अभी इंशाअल्लाह उल करीम हमारा जो पहला इसका मरला है तहरीरी इम्तिहान, इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। हो मदनी तरबियत के पाक माशरा बनाए हम, हो मदनी तरबियत के पाक माशरा बनाए हम, हुसूल दी की राह चले चलाएंगे ये अज़्म है। किरात सवा के इमामों के नाम बयान कीजिए। हज़रत इमाम नाफ़े, हज़रत सैयदना इमाम इब्न कसीर, हज़रत सैयदना इमाम इब्न आमिर, हज़रत सैयदना इमाम इब्न अमर, हज़रत सैयदना इमाम आसिम, हज़रत सैयदना हमज़ा रज़ियल्लाहु। माशाल्लाह। चराग़ से चराग़ को जलाएंगे ये अज़्म है, चराग़ से चराग़ को जलाएंगे ये अज़्म है। इल्म नूर है, इल्म नूर। रब्बे सल्लिम की सदा पर वज दिलाते जाएंगे। कूबम पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज़ पर रब्बी सल्लिम की सदा पर वज दिलाते जाएंगे। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है, रब की ये रिज़ा चले। जनाब खड़ी शरीफ की टीम कैसे सेलेक्ट हुई आपने देखा। बारी अब सियालकोट वालों की, इनका तारुफ लेते हैं, कैसे आए यहाँ तक कुछ जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम जमीला ताड़ी और वालिद साहब का नाम मोहम्मद जमील अहमद है और मेरा ताल्लुक़ सियालकोट के एक गाँव गंसारपुर से है और मैं फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी में दर्जा सानिया का तालिब इल्म हूँ। अरे वाह, फैज़ान ऑनलाइन अकेडमी में पढ़ते भी हैं। जी जनाब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम आशारी महमूद मुस्तफ़ाई है बिन महमूद अहमद मुस्तफ़ाई। मैं इदारतुल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल गुजरांवाला में दर्जा साविया का स्टूडेंट हूँ। अरे वाह माशाअल्लाह। सियालकोट की तहसील डस्का मेरा। माशाअल्लाह। चलें जनाब, गुजरांवाला की टीम में भी एक बार आपके इदारे के इस्लामी भाई आए थे और आज माशाअल्लाह आप सियालकोट की टीम के साथ आए हैं। अल्लाह हमारी मोहब्बतों को सलामत रखे। सारे आशिकान रसूल के इदारे हमारे हैं, आपके इदारे वाले भी उम्मीद है फिर आज प्रोग्राम देख रहे होंगे इंशाल्लाह। उस्तादों को पता है, सब देख रहे हैं। अरे वाह माशाल्लाह। चलें, दुआएं भी हो रही होंगी। दूसरे भाई। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम एहतिशाम अली अत्तारी बिन मोहम्मद सिद्दीक, मैं सियालकोट के इलाके बजवात में रहने वाला हूँ और मैं जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना सियालकोट में दर्जा खामिसा का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह। आइए चलते हैं सियालकोट, देखते हैं कि ये टीम सेलेक्ट हुई तो कैसे हुई। इल्म नूर है, इल्म नूर है,
इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के शहर सियालकोट में। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। हसब और नसब तकब्बुर का सबब किस तरह बनता है? अपने आबा व अजदाद के भरोसे पर अकड़ना और दूसरों को हकीर जाना, ये हस्ब व नसब जो है ना तकब्बुर का सबब बन जाता है। इल्म की कोई आफत भी है? जी, इल्म की आफत तकब्बुर है। शर्म की जमी और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है जाने वाले। वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला। ये कलाम मजीद ने खाई शाह तेरे शहरों कलामों बका की कसम। हजरत ज़करिया अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने पाकीज़ा औलाद की दुआ मांगी, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जब भी औलाद की दुआ मांगे, खाली औलाद की दुआ ना मांगे, पाकीज़ा औलाद की दुआ मांगे, क्योंकि औलाद जबरदस्त आजमाइश बन सकती है। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमने देख लिया कि सियालकोट की टीम यहाँ तक पहुंची तो कैसे पहुंची। नाज़रीन आइए बताते हैं आपको आज का प्रोग्राम किन किन सेगमेंट्स पर मुश्तमिल है। ये देख नूर का है दर, इल्म दूर है, इश्क के बोल, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, जाने और पहचाने सबसे पहले सफर है मगर अकेले। आइए शुरू करते हैं पहला राउंड जिसका नाम है इल्म दूर है। खड़ी शरीफ के इस्लामी भाइयों से पहला सवाल है, अल्लाह पाक की खुशनुदी वाली बात कहने की क्या फजीलत है? ये उम्मते रसूल आज़माइशों में घिर गई, सहारा मिल के दे बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अल्लाह पाक की खुशनुदी वाली बात कहता है और उसके गुमान में नहीं होता और वो अपने गुमान के अंदर उससे मामूली तसव्वुर करता है, यहाँ तक पाक उसके लिए क़यामत की रज़ा लिख देता है। हाय हाय, बंदे को पता भी नहीं होता और वो कभी ऐसी अच्छी बात कह देता है, अल्लाह की खुशनुदी की बात कह देता है और रब ताला उसके लिए अपनी रज़ा क़यामत तक के लिए लिख देता है। अल्लाह करे हमारी ज़बान से भी कोई ऐसी अच्छी बात अदा हो जाए। अब अच्छी बातें करेंगे तो ये बात, इसमें से कोई अच्छी बात निकलेगी ना। अब जनाब जो बुरी बातें करते हैं, गाली गलोच करते हैं, गंदी बातें करते हैं, उन्हें एहतियात करनी चाहिए। अल्लाह करे ज़बान का हम सही इस्तेमाल करने वाले बन जाएँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। सवाल है सियालकोट वालों से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा मुअज़्ज़मा की चाबियां किन को अता फरमाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा मुअज़्ज़मा की चाबियां हज़रत उस्मान बिन तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाई। सैयदुना उस्मान बिन तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु को अता फरमाई। जवाब दुरुस्त दे दिया है, सुभान अल्लाह। खड़ी शरीफ वालों से सवाल है, कितने फीसद गुनाह ज़बान से होते हैं? अगरचे देख ना सके, अगरचे सुन भी ना सके, अगरचे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि 100 में से 95% गुनाह ज़ुबान से होते हैं और बकिया 5% जो गुनाह हैं वो बकिया आज़ा से होते हैं। 100 में से 95% 95% गुनाह ज़बान से होते हैं, बाकी दीगर पार्ट ऑफ द बॉडी, दीगर आज़ा से होते हैं। तो गौर करें कि ज़बान की एहतियात कितनी ज़रूरी है। आजकल ज़बान के बारे में, उसकी एहतियातों के बारे में कोई सोचता नहीं। मैं यहाँ एक मशवरा भी दूंगा नाजरीन, जब ज़बान की इतनी अहमियत है और इतने सारे गुनाह भी हो सकते हैं, थोड़ा पहले सवाल में हमने सुना कि अच्छी बात ऐसी हो जाए कि बंदे का बेड़ा ही पार हो जाए, तो गुफ्तगू करनी कैसे है? अल्लाह सलामत रखे हमारे पीरो मुर्शिद को। अमीर अहले सुन्नत ने एक ऐसा कमाल का तोहफा अता फरमाया है कि गुफ्तगू के आदाब और फजूल बातों से बचने के हवाले से मकतबतुल मदीना पर वो किताब मौजूद है। आप चाहें तो उसे मकतबतुल मदीना से तलब कीजिए और इस किताब में तो आजकल डिस्काउंट भी दिया हुआ है मकतबतुल मदीना वालों ने ज़हनी आजमाइश की खुशी में। जनाब आप चलते हैं सियालकोट वालों की तरफ। अल्लाह पाक की नाराज़ी वाली बात कहने का क्या वबाल है? ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। अभी अल्लाह पाक की रज़ा वाली बात वाला सवाल हुआ था। जो बुरी बातें करते हैं वो सोचें कि जब नाराज़ी वाली बात ज़बान से निकलती है तो क्या कुछ हो सकता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बसा औक़ात इंसान अल्लाह पाक की नाराज़गी की बात कह देता है लेकिन उसे गुमा में नहीं होता ये कहाँ तक पहुँची, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उस बात के सबब क़यामत तक के लिए उसके लिए अपना गज़ब लिख देता है। हाय 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 हाय। एक और रिवायत इसके बारे में है कि
اس بات کی وجہ سے مشرق و مغرب کے درمیان جو فاصلہ ہے اس سے بھی زیادہ فاصلے پر وہ بندہ جہنم میں گرتا ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا ہماری کون سی بات اللہ کی ناراضی کا سبب بن جائے. اللہ مجھے اور آپ کو اچھا بولنا نصیب فرمائے اور بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. علماء کا مقابلہ کرنے یا جاہلوں سے جھگڑا کرنے کی غرض سے علم حاصل کرنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ غلط نیتوں سے علم سیکھتے ہیں. علم بھی سیکھنا ہے اور نیتیں بھی اچھی ہونی چاہیے. جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جاہلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، علماء سے جھگڑا کرنے کے لیے، لوگوں کا مال لینے کے لیے اگر علم حاصل کرتا ہے تو آگ اس کے زیادہ لائق ہے. آگ اس کے زیادہ لائق ہے، یعنی وہ آگ میں جلائے جانے کے قابل ہے. اللہ اکبر. ذرا غور کریں کہ یہ ان نیتوں کے ساتھ علم حاصل کرنا کہیں وبال نہ بن جائے. اللہ علم نافع عطا فرمائے، اخلاص کی دولت نصیب فرمائے. جواب درست دے دیا ہے. سوال سیالکوٹ والوں سے ہے. عشرہ مبشرہ کن کو کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ کرام ہیں کہ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت عطا فرمائی. ایک ہی نشست میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن خوش نصیبوں کو جنت کی خوشخبری دی وہ 10 صحابہ کرام، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت کا وہ شعر مجھے یاد آ گیا. عارف بھائی انشاءاللہ طرز میں بھی سنائیں گے کہ وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت بلا سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کھڑی شریف والوں سے سوال ہے. بڑا مشہور کلام ہے تنم فرسود جاں پارا. یہ کلام فارسی میں ہے اور کس نے لکھا؟ پہلا آپشن ہے امام بصیری، دوسرا آپشن ہے سیدی اعلیٰ حضرت، تیسرا آپشن ہے مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کلام مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سیالکوٹ والوں سے سوال ہے. ویسے میں اس کلام کے بارے میں ایک اشارہ کر کے آگے نکل جاتا ہوں. عقل مند لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا، عقل مندوں کے لیے تو اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. یہ کلام صدیوں پرانا ہے، ٹھیک ہے، اور مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہر شعر میں یا رسول اللہ کہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ یا رسول اللہ کا انداز جو ہے یہ صدیوں سے جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ. چلے جناب، سیالکوٹ والوں سے سوال ہے. قرآن کی ایسی صورتیں بتائیں جس کی ہر آیت حرف را پر ختم ہوتی ہے. 3 آپشن ہے. سورہ کوثر اور سورہ عصر، یا سورہ علم نشرح اور سورہ والضحیٰ، یا سورہ فجر اور سورہ لیل. ہر آیت حرف را پر ختم ہوتی ہے. سورہ کوثر، سورۃ عصر والی جو آپشن ہے. سورہ کوثر اور سورہ عصر. جواب درست دے دیا ہے. جیش الاسرا کس غزوے کو کہتے ہیں؟ غزوہ احد، غزوہ تبوک یا غزوہ بدر؟ 3 آپشن ہے. سیکھنے کا سلسلہ ہے پھر سے یہ شروع ہوا.
غزوہ احد, غزوہ تبوک یا غزوہ بدر, جیش اسرت کس غزوے کو کہا جاتا ہے؟ جی غزوہ تبوک کو. آپ کا کہنا ہے غزوہ تبوک, جواب بالکل درست دے دیا ہے. سلسلہ نقشبندیہ کے پیشوا حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے؟ نمبر 1 ملتان, نمبر 2 بغداد اور نمبر 3 بخارا. سوال پر توجہ رکھیے گا. حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار کہاں ہے؟ ملتان, بغداد یا بخارا؟ بخارا میں. آپ کا کہنا ہے بخارا, حالانکہ ہم سب کو پتا ہے کہ بہاؤالدین زکریہ کہاں کے ہیں؟ ملتان کے ہیں. لیکن میرا سوال بہاؤالدین زکریہ نہیں تھا, بہاؤالدین نقشبند. جی ہاں, ان کا مزار بخارا میں ہے. جواب درست دے دیا ہے. بڑا ٹوسٹڈ کوسچن تھا, لیکن ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے جواب دیا. دونوں ٹیموں نے کوئی اب تک غلطی نہیں کی ہے, پورے نمبر حاصل کیے ہیں. چلے دیکھتے ہیں یہاں موجود اسلامی بھائی اب کیسے جواب دیتے ہیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جہاں پر 10 صحابہ کرام علیہم رضوان مدفون ہیں, جن کے مزارات ہیں, اس 10,000 اس قبرستان کا نام بھی بتانا ہے اور شہر بھی بتانا ہے, کس شہر میں ہے اور وہ اس قبرستان کا نام کیا ہے. یا ہمارے کچھ مہمان ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ محمد مبین اتاری اورنگی سے. جی جواب ہے جنت البقیع, شہر مدینہ. ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے ان کا جواب بھی درست ہو گیا, تحفہ بھی ہو گیا, تو 3 دن مدنی قافلے کی نیت بھی ہو جائے نا انشاءاللہ. انشاءاللہ جنوری کے مہینے میں کوئی 3 دن عطا فرما دے انشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے, اللہ آپ کو مدینے کی حاضری بھی عطا فرمائے. چلے جناب دوسرا سوال کر لیں ایک اور. دوسرا سوال یہ ہے کہ دنیا کی پہلی کشتی کس نے بنائی تھی؟ دنیا کی سب سے پہلی کشتی کس نے بنائی تھی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد حذیفہ عزیز آباد سے, ماشاءاللہ, کراچی. دنیا کی سب سے پہلے کشتی حضرت نوح علیہ السلام. جی ہاں, حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی تھی. ان کا جواب بھی بالکل درست ہے. اب یہ حذیفہ بھائی بھی کوئی 3 دن کا مدنی قافلہ خوشی میں عطا فرما دے انشاءاللہ. چلے جناب, اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. ناظرین, یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جناب دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں. اگلا سیگمنٹ بڑا ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول. کھڑی شریف والوں سے کریں گے پہلا سوال. جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے, جنہیں مرکز میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے, ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. جواب درست دے دیا ہے. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. جواب درست دے دیا ہے. تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا, سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. شافع نافع رافع دافع. علم کا بسا چلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں, کیا کیا رحمت لاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے, مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے, کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. جواب درست دے دیا ہے. مچلا ہے کہ رحمت نے
हाय हाय हाँ क्या बात तेरी मुझे क्या बात बनाई है, क्या बात तेरी मुझे क्या बात बनाई है। ये तर्ज मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था। ये असल में एक्चुअली बहुत पुरानी तर्ज है। तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। ज़हनी आजमाइश के लिए हम कलाम नोट कर रहे थे कि कौन कौन से कलाम पढ़ाने हैं, तो मुझे तर्ज याद नहीं आ रही थी। तो आज आरिफ भाई ने वो तर्ज पढ़ दी। इंशाल्लाह इसको नोट रखिएगा यूसुफ बापू, इंशाल्लाह इसको हम पढ़ाएंगे और किसी नातख्वां से इसी बात पे आरिफ भाई को बगदाद शरीफ की तस्बीह दे दें भाई, तस्बीह दे दें माशाल्लाह। इसी तर्ज में आपने एक और शेर भी सुनाना है, क्योंकि इसी कलाम का शेर हम हमारे दूसरी टीम से पूछते हैं। सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सब ने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर पुश्त पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, पुश्त पर ढलका सरे अनवर से शिमला नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का, देखे मूसा तूर से उतरा सहीफा नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रजाए खस्ता जोश बहरे इसियां से न घबराना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ाए खस्ता जोश बहरे इसियां से न घबराना, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बीनी पुर नूर पर रक्षा है बुक्का नूर का, बीनीपुर नूर पर रक्षा है बुक्का नूर का, लो से हकारो मुबारक हो कबाला नूर का। गलती हो गई है आपसे। है लिवाउल हम्द पर उड़ता फरेरा नूर का। आपके पास ऑलमोस्ट 25 सेकंड होते हैं, पहले मशवरा कर लिया करें, उसके बाद जवाब दिया करें। अब सवाल है खड़ी शरीफ वालों से, इज़्न से तेरे सरे हश्र कहें काश हुजूर, साथ अत्तार को जन्नत में रखूंगा यार, साथ अत्तार को जन्नत में रखूंगा यार। अब जवाब दुरुस्त दे दिया है। इज़्न से तेरे सर से हश्र कहें काश हुजूर, इज़्न से इधर उम्मत की हसरत पर, उधर खालिक की रहमत पर। इधर उम्मत की हसरत पर, उधर खालिक की रहमत पर, निराला तौर होगा गर्दिशे चश्मे शफाअत का, निराला तौर होगा गर्दिशे चश्मे शफाअत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें जनाब, यहां तो दोनों टीमों की बारी आ गई है। अब
یہاں اسلامی بھائیوں سے شعر سن لیتے ہیں. آج قصیدہ نور کے کچھ اشعار آئے ہیں, چلے اسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا. میری خواہش یہ کہ ٹیم والوں کے علاوہ لوگ جواب دیں, مہمان جو آئے وہ جواب دیں. یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا. مہران ارشاد اتاری نکیال کشمیر سے. یہ جو مہر و ماہ پہ ہے اطلاق آتا نور کا, بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا. جواب درست دے دیا ہے. امامے کی فضائل یہ انشاءاللہ انہیں تحفے میں دی جائے گی, اور یہ جو مکتبۃ المدینہ کی 150 کتابیں ہیں ان میں بھی یہ شامل ہے ماشاءاللہ. ویسے تو اس کا عطیہ 200 روپے ہے اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ تقریباً 140 کی بنتی ہے, تو آپ مکتبۃ المدینہ سے اسے طلب بھی کر سکتے ہیں. چلیں جناب اگلا شعر آسان کر دیتا ہوں. چلیں اسی کلام کا مقطع سنا دیں. کون سنائے گا آخری شعر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیراز علی فراز میرا نام ہے جی. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے, ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. جواب درست دے دیا ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا. چلے ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں بچے بھی بڑے شوق سے آتے ہیں, بچے دیکھتے بھی بہت شوق سے ہیں. اسی کلام میں ایک شعر ہے جس میں اعلیٰ حضرت نے بچہ بچہ بھی کہا ہے. کون سنائے گا؟ چلے بچوں سے سنیں گے انشاءاللہ. بچہ بھی 2 بار ہے اس لفظ میں, اس شعر میں. چلے بھائی کون سا بچہ سنائے گا؟ میرا نام منین رضا ہے. شعر سنا دے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. آگے. تو ہے تیرے نور کا. چلے ماشاءاللہ ان کو بھی تحفہ دیں. سید صاحب یہ بچے بدری منع شعر سنا دے تو کیا یہ جو جنہوں نے تھوڑا سا انکمپلیٹ جواب دیا ہے انہیں بھی انشاءاللہ بغداد شریف کی چاکلیٹ اور بریلی شریف کی مصری. کیا بات ہے, بغداد اور بریلی کی سوغات. کیا بات ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام سید حسن ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. کیا بات ہے. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. جواب درست دے دیا جناب. انہیں بھی انشاءاللہ یہی سوغات اور بغداد شریف کی تسبیح پیش کی جائے گی ماشاءاللہ. چلے جناب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. یہ راستہ 18 نمبر ہے سیالکوٹ, 20 نمبر ہے کھڑی شریف کے. 2 نمبر کا فرق ہے مگر یہ فرق کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے. اگلا سیگمنٹ اللہ اللہ حضور کی باتیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں یہ سیگمنٹ. پیارے آقا کی پیاری حدیثیں سیکھنے کو ملتی ہیں, سننے کو ملتی ہیں. کھڑی شریف والوں سے سوال ہے. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں, اور کچھ قبر کے بارے میں بات ہوئی ہے اس حدیث میں. حدیث بھی سنائیں گے, ترجمہ بھی سنائیں گے, کتاب کا نام بھی بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب القبر حق, کہ قبر کا جو عذاب ہے یہ حق ہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف کے اندر موجود ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. عذاب القبر حق, قبر کا عذاب حق ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ کریم سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. جناب اب باری ہے سیالکوٹ والوں کی.
حدیث کے راوی ہے سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، اور نیکی کی طرف بلانے کی کچھ بات ہوئی ہے اس حدیث میں۔ جی صحیح مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، آپ فرماتے ہیں من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو شخص کسی کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اس شخص کو بھی اتنی ہی نیکی کا ثواب ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، نیکی کا راستہ اگر کہ کسی کو بتاتا ہے تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا کہ جتنا اس نیکی پر عمل کرنے والے کو ملے گا۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، پھر کیوں نہ ہم نیکی کی دعوت دیا کریں، کیوں نہ درس و بیان کیا کریں۔ اے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والوں، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کرنے والوں، درس و بیان کرنے والوں، تمہیں مبارک ہو، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب باری پھر کھڑی شریف والوں کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور کسی قید خانے اور کسی جنت کی بات ہوئی ہے۔ عشق کا دن ہوا چلے لو پھر سے ذہنی آزمائش کا دن ہوا چلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ حدیث شریف صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ آج کل لوگ بہت کافروں کی نعمتیں اور کافروں کے پاس جو چیزیں وہ دیکھ کر سوچ رہے ہوتے ہیں ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے بڑھ گئے۔ جناب مومن کے لیے تو دنیا قید خانہ ہے، آخرت جنت ہے انشاءاللہ۔ یہاں صبر سے زندگی گزارنی ہے، مشکلات آئیں گی انشاءاللہ۔ جب ایمان سلامت لے کر جائیں گے نا تو کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے، بے ایمان کے لیے آخرت قید خانہ ہوگی، اور انشاءاللہ مومن کے لیے جنت ہوگی انشاءاللہ۔ جواب درست دے دیا جناب، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ کون سی کتاب میں یہ حدیث ہے؟ صحیح مسلم۔ صحیح مسلم جناب۔ اب باری ہے سیالکوٹ والوں کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور دعا کے بارے میں اس حدیث میں فرمایا گیا کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، پھر کیوں نہ دعا دل و جان سے کرتے رہا کریں۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ 14واں سیزن جاری ہے۔ عبدالحبیب بھائی سے پوچھنا یہ ہے کہ اتنے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوتے ہیں، یہ ارشاد فرمائیے کہ کسی سیزن کے لیے آپ کی طرف سے بھی کوئی سیگمنٹ پیش کیا گیا جس میں یعنی آپ کی رائے شامل ہو کہ یہ سیگمنٹ ہو، تو اس سیگمنٹ کا نام وغیرہ اگر ارشاد فرما دیں، نوازش ہو۔ میں نکما آدمی ہوں، ہماری مجلس ماشاءاللہ اس پہ کام کرتی رہتی ہے، کبھی کبھی تھوڑے موٹے مشورے ہم بھی دے دیتے ہیں۔ اب یہ تو سوال آپ کا ہماری مجلس سے بنتا ہے، مجھ سے بنتا نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہماری مشاورت کے ساتھ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ چلیں چلتے ہیں اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ میرا 22 نمبر ہے سیالکوٹ والوں کے، 24 نمبر ہے ہماری ٹیم کھڑی شریف والوں کے۔ اگلا سیگمنٹ ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں جناب آئیے نعت کی صورت میں قرآن سنتے ہیں۔ قرآن میں کیسے رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی۔ کھڑی شریف والوں سے سوال ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دل کا تذکرہ فرمایا گیا، آیت، ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں گے۔ قلب مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔
का दिन हुआ चले بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ اے محبوب آپ فرما دو جو جبریل سے دشمنی رکھتے ہیں کہ وہ اللہ عز و جل ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، آپ کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں اور ان کے لیے ہدایت و نور ہے، ہدایت و روشنی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 میں۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 97 ہے۔ ترجمہ ایک بار پھر میں پڑھ دیتا ہوں۔ اے محبوب تم فرما دو جو کوئی جبریل کا دشمن ہو تو ہو، بس بے شک اس نے تو تمہارے دل پر اللہ کے حکم سے یہ اتارا ہے جو اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام کو صاحب مقام محمود کس مقام پر فرمایا گیا؟ آیت، ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں۔ جی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اور اے محبوب رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز ادا کیا کرو، یہ خاص تمہارے لیے زائد ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کرے گا جہاں سب لوگ آپ کی حمد کریں گے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے بارے میں رب نے کیا شاندار انداز میں صاحب مقام محمود کے کس طرح فرمایا۔ اچھا صاحب مقام محمود، اچھا اس کی آیت کون سی ہے اور سورت کون سی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 70۔ آیت نمبر 79 سورہ بنی اسرائیل۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دیکھیں نا، ہم اذان کے آخر میں جو دعا ہوتی ہے اس میں بھی ہم کتنی پیاری یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے آقا کو وہ مقام عطا فرما، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو یہ دعا جو ہے ہم کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ آیت میں بھی رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ مقام عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور انشاءاللہ قیامت کے دن دیکھنا ہے یہ مقام۔ اعلیٰ حضرت اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں نا، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ کھڑی شریف والوں سوال ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک کے آخری نبی علیہ السلام کو صاحب کوثر کس جگہ فرمایا گیا؟ آیت، ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں گے۔ بڑی مشہور آیت ہے۔ نور کا ہے در کھلا چلے نہ دیر کرے یہ دیکھ نور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ سورہ کوثر آیت نمبر 1۔ سورہ کوثر آیت نمبر 1۔ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو یہ پوری آیت ہی اپنے شعر میں بیان فرما کر گویا اس کی شرح بھی فرما دی۔ آپ فرماتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، انا ساری کثرت پاتے ہیں، ساری کثرت پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیالکوٹ والوں سوال ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا سب سے بڑا احسان کس جگہ فرمایا گیا؟ آیت، ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے رسول کو بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ تبارک تعالیٰ کی آیات پڑھتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے۔ سورت اور آیت؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ کیا بات ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ کیا بات ہے۔ پھر پنجابی کا شعر پھر پڑھے، یہ سننے کے بعد وہ شعر سننے میں اور مزہ آتا ہے نا۔ دسا کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، دسا کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا، پڑھ کے تو ایک جیڑا مرضی سپارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا
कसम खुदा दी मैनू सब नालो प्यारा। जनाब ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। एक बार फिर स्कोर बोर्ड तक जाने से पहले एक कॉल शामिल करते हैं। ज़हनी आज़माइश सिलसिला मदीना मदीना है, हर साल इंतज़ार रहता है इस सिलसिले का, और आपके भी हमारा इंतज़ार है कि आप इंशाल्लाह पंजाब के शहरों में आएंगे और ज़हनी आज़माइश देखेंगे, तो क्या आपके प्रोग्राम होंगे इससे? हाँ, ये सवाल कई तरफ से आ रहा है कि कहाँ कहाँ ज़हनी आजमाइश का आउटडोर करना है। इस पर मशवरे जारी हैं और देखें कहाँ होते हैं। कुछ शहरों से तो मुतालबात आ रहे हैं। हम ऑफ़र करते हैं पूरे पाकिस्तान के जो दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान हैं उनको इजाज़त है कि वो अपने शहरों में अगर ज़हनी आजमाइश कराना चाहते हैं। बल्कि इस बार तो हमने पिछली बार कराची में भी कुछ आउटडोर किए थे, तो इस बार भी हमारा इरादा है कि अगर शहर अहलियान कराची भी चाहते हैं, कराची के ज़िम्मेदारान भी चाहते हैं अपने इलाकों में ज़हनी आजमाइश हम लेकर आएँ, तो हो सकता है कि प्री क्वार्टर फाइनल हम कराची में करें और फिर कुछ प्री क्वार्टर और सेमीफाइनल और फाइनल हम कराची के बाहर करें। सिंध से भी कुछ शहरों ने राब्ता किया है, पंजाब से भी राब्ता हो रहा है, तो देखें इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में डिसाइड कर लेंगे। और फाइनल के लिए भी कई लोग मुतालबा कर रहे हैं, तो ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। ज़हनी आजमाइश के फाइनल का भी ऐलान हो ही जाएगा। चलिए जनाब आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ, देखते हैं कि स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 26 नंबर है सियालकोट के, 28 नंबर है खड़ी शरीफ वालों के। 2 नंबर का फर्क हो सकता है इस सेगमेंट में बढ़ जाए या कम हो जाए। सेगमेंट का नाम है जाने और पहचाने। जनाब खड़ी शरीफ वालों की बारी है। नंबर 4 नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। कोई भी एक नंबर पसंद कीजिए और उसके पीछे ऑप्शन होगा जो फिर आपने पहचानना होगा। नंबर 3। नंबर 3 बताइए, नंबर 3 के पीछे क्या है? मकाम। क्या वो मकाम हरमैन शरीफ में है? नहीं। क्या वो मकाम पाकिस्तान में है? नहीं। ला। क्या वो मकाम पाको हिंद में है? नहीं। जल्दी करें। क्या वो मकाम शाम में है? नहीं, मौजूदा मुल्क शाम में वो नहीं है। 4 सवाल हो गए हैं। क्या उनका मज़ार यमन में है? क्या वो मकाम यमन में है? यमन में भी नहीं है। 5 सवाल हो गए। मेरा ख्याल है इनके 5 अभी तक नहीं ही हुए हैं। जनाब अब तक मकाम की तलाश है, जल्दी करें। क्या वो मकाम इराक में? वो मकाम इराक में भी नहीं है। अल्लाह। 6 सवाल हो गए जनाब। 7 सवाल के बाद उमूमन मैं इशारा दिया करता हूँ। क्या उसका ताल्लुक उलुल अज़म अंबिया में से? जी बिल्कुल है। 7 सवाल हो गए हैं। अब मैं आपको इशारा दे देता हूँ ताकि आप कहीं ना कहीं तो पहुंचे। मेरी जिंदगी की बड़ी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश उस मकाम पे जाने की है। बहुत शदीद मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। लेकिन ये इशारा नहीं है आपके लिए। क्या इशारा दूँ? इशारा ऐसा है कि इशारा दूंगा तो आप फौरन पहुंच जाएंगे। ठीक है ना? एक बड़ी तारीखी जमात हुई थी वहां पर।
وہ ہنٹ دوبارہ دے دیں. ارے کتنا ہنٹ دے دیا. دوبارہ بڑی تاریخی جماعت ہوئی تھی وہاں پر. کتنے لوگ پہنچ گئے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نماز کی جو جماعت ہوتی ہے ساری پہنچ گئے یار. ہمارے عارف بھائی تو کہہ رہے میں اس کو طرز میں بھی سنا سکتا ہوں. ارے واہ، طرز میں بھی سنیں گے انشاءاللہ. جلدی کریں. بیت المقدس. بیت المقدس جناب مسلمانوں کا قبلہ اول، مسجد اقصی. جواب درست دے دیا ہے. سنا دے، طرز میں بھی سنا. اقصی میں سواری جب پہنچی جبریل بڑے بڑی تکبیر. اقصی میں سواری جب پہنچی جبریل امین کہیں تکبیر. نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں. ماشاءاللہ. باری ہے سیالکوٹ والوں کی. پسند کریں گے 4 میں سے ایک آپشن. نمبر 2. نمبر 2 کیا ہے 2 کے پیچھے؟ کتاب. کیا یہ فقہ کی کتابوں میں سے ہے؟ فقہ کی کتاب، اس کی وجہ شہرت فقہ کی کتاب تو نہیں ہے. چلے اس کو فقہ کی کتاب بھی کہیں گے. ٹھیک ہے، فقہ کی کتاب ہے. کیا اس کے مصنف مفتی امجد علی اعظمی ہیں؟ جی نہیں. کیا وہ اعلیٰ حضرت کی تصنیفات میں سے ہے؟ جی ہاں. کیا اس کا شمار فتاوی جات میں ہے؟ جی ہاں. 4 سوال ہو گئے ہیں. کیا سیالکوٹ والے اپنے کھوئے ہوئے نمبر آج حاصل کر لیں گے؟ جلدی کریں. فتاوی رضویہ شریف. اور ڈائریکٹ نام لے لیا. آپ کو پتا ہے آپ کے یہ جواب صحیح ہونے پر تو آپ کو 5 نمبر ملیں گے، لیکن غلط ہونے پر 1 نمبر بھی نہیں ملے گا. اعلیٰ حضرت کا فتاوی افریقہ بھی ہے، لیکن آپ کے نصیب اچھے تھے. فتاوی رضویہ جواب بالکل درست دے دیا ہے. سیالکوٹ والوں نے ایک ساتھ 5 نمبر حاصل کر کے مقابلے کا پاسا پلٹ دیا ہے. ناظرین، اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. کبھی کون سی ٹیم آگے اور کبھی کون سی ٹیم آگے. ایک اور جانے اور پہچانے کا آپشن ہوگا. اسکرین پر 2 نمبر مزید دکھائے جائیں گے. کھڑی شریف والے بتائیں. یہ امت رسول نمبر 1. نمبر 1 شے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی مقدس چیز ہوگی انشاءاللہ. بتائیے کیا ہے؟ کیا وہ حرمین طیبین میں؟ جی نہیں. کیا اس شے کا تعلق انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں سے کسی کے ساتھ ہے؟ جی ہاں. آخر کار کھڑی شریف والوں نے جی ہاں سن لیا ہے. کیا اس شے کا تعلق اولو العزم انبیاء میں سے کسی کے ساتھ ہے؟ جی ہاں. 3 سوال ہو گئے ہیں. کیا کھڑی شریف والے بھی 5 نمبر لے سکتے ہیں؟
जल्दी करें, सेकंड पूरे हुए तो सवाल बढ़ जाएगा। क्या उसका ताल्लुक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ है? जी नहीं, ला। 4 सवाल हो गए हैं। चार सेकंड रह गए हैं। क्या उसका ताल्लुक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ है? जी नहीं, 5 सवाल हो गए हैं। अल्लाह अकबर। 7 सेकंड रह गए हैं। जल्दी। क्या उसका ताल्लुक आका अलैहिस्सलाम के साथ है? जी देखिए, नबी पाक से ताल्लुक़ तो हर ही शय का है, ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, लेकिन ख़ास उसका ताल्लुक़ नबी पाक से साथ नहीं है। 6 सवाल हो गए नाज़रीन, अब तक वो चीज़ तलाश की जा रही है। हाँ, उस निस्बत से वो मशहूर नहीं है कि प्यारे आका के साथ उसका कोई ताल्लुक़ उस तरह। बड़ी मशहूर चीज़ है जनाब। क्या उनका ताल्लुक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ? जी हाँ। 7 हो गए, 7 सवाल हो गए। हाँ, बड़े मशहूर वाक़यात हैं उस चीज़ के साथ। तो हाँ, कई मौजज़ात हैं उसके साथ। तो हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का असा मुबारक, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, आपका असा मुबारक, जन्नती लाठी भी इसे कहा गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल किए जनाब खड़ी शरीफ वालों ने। अब बारी फिर सियालकोट वालों की है। आखिरी ऑप्शन है, बताइए वो ऑप्शन क्या है। और वो ऑप्शन यकीनन शख्सियत का ऑप्शन है जनाब। जी करें, सवाल करें, बिल्कुल करें। जवाब भी देना चाहे तो दे सकते हैं, बगैर सवाल के भी, उसकी भी इजाजत है आपको। नहीं, असहाब रसूल में से ताल्लुक है इनका? नहीं, सहाबी, हाँ जी, सहाबी रसूल हैं। क्या अशरा मुबशरा में से ताल्लुक है? अशरा मुबशरा में भी हैं। खुलाफाए राशिदा में से? खुलाफाए राशिदीन में से भी हैं। सियालकोट वालों के नसीब अच्छे हैं, नसीब अच्छे अभी तक तो लग रहे हैं। उम्मत में सबसे अफजल हैं नबी अंबिया के बाद? जी, उम्मत में सबसे अफजल हैं सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला ने। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इन्होंने तो शायद पूरे 4 सवाल भी नहीं किए भाई, लेकिन फिर भी 5 नंबर ही इन्हें दिए जाएंगे जनाब। सियालकोट वालों ने एक बार फिर लंबी जंप लगाई है और मुकाबले में आगे बढ़ गए हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ और हम इससे पहले के स्कोर बोर्ड की तरफ चलें, माशाल्लाह मरहबा कहते हैं रुकन शूरा हाजी अज़हर अबुल बयान हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हुए हैं। माशाल्लाह इनका ताल्लुक भी सियालकोट से, और अब सियालकोट की टीम का पासा पलटा है, काफ़ी नीचे से ऊपर आए हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी वक्त मुकाबला बाकी है। नाज़रीन, अब वक्त हुआ है, हम नाज शरीफ सुना करते हैं, अपने नेक अमाल का जायज़ा भी लिया करते हैं, और उसके बाद इंशाअल्लाह आपकी कुछ कॉल्स भी शामिल करेंगे। दोनों टीमों से गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ ले आएँ, और इंशाअल्लाह बाकी इस्लाम में आ जाए। रुकन शूरा से भी गुजारिश है ऊपर आ जाए इंशाअल्लाह, मंच पे आपके मदरी फूल भी लेंगे इंशाअल्लाह। आइए। नेक अमाल का जायज़ा आपने अपने नेक अमाल के रसाइल निकाल लें, या फिर आपके पास अगर मोबाइल एप्लीकेशन है तो वो निकाल लें। डाउनलोड नहीं की मोबाइल एप्लीकेशन तो डाउनलोड कर लें। जी हुजूर सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक अच्छी नीयतें की, 2 पाँचों नमाज़ें बाजमाअत अदा की, 3 हर नमाज से कब्ल नमाज की दावत दी, 4 रात में सूरह मुल्क पढ़ी या सुन ली, 5 हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी, तस्बीह फातिमा, सूरतुल इखलास पढ़ी, 6 कंजुल ईमान से 3 आयत या सिरातुल जिनान से 2 सफ़हात तर्जुमा तफसीर पढ़ी या सुन लिए, 7 शिजरे के औराद पढ़े, 8 313 बार दुरूद शरीफ पढ़े, 9 आँखों को गुनाहों से बचाया,
10 کانوں کو گناہوں سے بچایا، 11 فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھیں، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، 13 اذان و اقامت کا جواب دیا، 14 غصے کا علاج کیا، 15 اپنا جائزہ لیا، 16 اپنے نگران کی اطاعت کی، 17 آپ اور جی کہہ کر بات کی، 18 مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، 19 عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 20 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، 21 فجر کے لیے جگایا، 22 دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، 23 گھر درس ہوا، 24 مسجد درس دیا یا سنا، 25 سنت کے مطابق لباس پہنا، 26 زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، 27 ایک مشت داڑھی ہے، 28 گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، 29 سنت کے مطابق کھانا کھایا، 30 مسلمانوں کو سلام کیا، 31 کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، 32 ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، 33 تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، 34 اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، 35 عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 36 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، 37 دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی، 38 جھوٹ غیبت اور چغلی سے بچے، 39 کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، 40 ذاتی دوستی تو نہیں کی، 41 وقت پر قرض ادا کر دیا، 42 عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، 43 صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، 44 مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، 45 تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، 46 کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، 47 چوک درس دیا یا سنا، 48 والدین اور پیر و مرشد کو اصال ثواب کیا، 49 اسراف سے بچے، 50 ٹریفک قوانین کی پابندی کی، 51 تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، 52 زبان کے گناہوں سے بچے، 53 فضول باتوں سے بچے، 54 مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے، 55 امامہ شریف باندھا، 56 ماں باپ کا ادب کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ نیک اعمال کا جائزہ کریں گے انشاءاللہ، اور روزانہ ہی ایک رکن شورا ہماری تربیت فرماتے ہیں۔ تو آج کمال یہ ہے کہ رکن شورا حاجی اظہر منچ پر بھی موجود ہیں، اسٹیج پر بھی موجود ہیں، اور انہی کی طرف سے میں ریکارڈڈ بھی کسی ایک نیک عمل پر ترغیب ارشاد ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے ریکارڈڈ کی طرف چلتے ہیں، پھر رکن شورا سے بھی کچھ مدنی پھول لیں گے۔ جی عمل نمبر 7 جو ہے، کیا آج آپ نے شجرے کے کچھ نہ کچھ اوراد پڑھے؟ شجرہ شریف جو ہے، اس کے پڑھنے کے بڑے فوائد ہیں، اس میں اوراد و وظائف ہوتے ہیں، اور اپنے مشائخ کے توسل سے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، ان کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کے کچھ فوائد بیان کیے، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے اتصال یعنی سلسلہ ملنے کی سند کا حفظ، اپنے مرشد اور ان کا ہاتھ جن کے ہاتھ میں ہے، یہ اتصال بندے کو یاد ہوتا ہے۔ دوسرا ہے صالحین یعنی نیک بندوں کا ذکر کہ موجب نزول رحمت یعنی رحمت کے نازل ہونے کا سبب ہے۔ اور تیسرا یہ کہ نام بنام اپنے آقایان نعمت یعنی سلسلے کے مشائخ کو ایصال ثواب کہ ان کی بارگاہ سے موجب نظر عنایت یعنی نظر کرم ہونے کا سبب ہے۔ اور چوتھا یہ کہ جب شجرہ پڑھنے والا اوقات سلامت یعنی راحت میں ان کا یعنی اپنے سلسلے کے مشائخ کا نام لیوا رہے گا، تو وہ اوقات مصیبت میں اس کے دستگیر ہوں گے، یعنی اس کی مدد فرمائیں گے۔ تو یہ شجرہ شریف پڑھنے کی برکتیں ہیں کہ مشائخ کرام کا نام لیتا رہے گا، اور انشاءاللہ وہ مشکل وقت میں اس کی مدد فرماتے رہیں گے۔ اچھا، مزید یہ شجرہ شریف میں دیے گئے اوراد و وظائف اور مخصوص ہدایات پڑھنے سے مرید کو وہ عہد بھی یاد رہے گا جو اس نے مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کیا تھا۔ اس اوراد و وظائف پڑھنے کی بھی انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ ماشاءاللہ رکن شورا بھی ہمارے ساتھ ہے، ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر حضرت سے کچھ مدنی پھول بھی لیتے ہیں۔ جی میں ذیشان اسلام بات کر رہا ہوں، اور میں ذہنی آزمائش پروگرام کا آلموسٹ ریگولر ہی ویور ہوں۔ میں نے تقریباً پچھلے 4 سیزن دیکھے، اور لاسٹ سیزن تو بہت ہی کمال تھا، بہت مزہ آیا۔ تو اس پر حاجی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ذہنی آزمائش جو ہے وہ کن کن شہروں میں ہو رہا ہے، اور اس بار لاہور میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی بتا دیجیے گا۔ چلیں جناب،
میں چاہوں گا کہ رکن شورا بھی اس پر کچھ مدنی پھول دیں، کیونکہ 2 بار تو فائنل آپ ہی کے علاقوں میں ہوا، گجرانوالا میں ہوا، اسٹیڈیم کے اندر ہم نے کیا تھا، اور وہ بھی ایک یادگار موقع تھا، اور اس کے بعد سیالکوٹ میں ہوا لاسٹ ٹائم اور پھر گجرات میں ہوا، تو وہ آپ ہی کا میرا خیال ہے تنظیمی طور پہ ذمہ داری ہے، تو اس بار کسی اور کو کرنے دے بھائی. کہ میں مدنی مشورے میں تھا تو بالخصوص یہاں آنے میں آپ کی زیارت صحبت بھی نیت تھی، اور خاص ایک اپنے وہاں کے ذمہ داران سے مشاورت کر کے میں ایک عرض لے کر بھی آیا ہوں. اچھا، اس بار فائنل ہمیں گجرانوالا میں اگر مل جائے. اچھا، تو دیکھیں نا اب یہ دوسرے طرف سے بھی میسیجز آ رہے ہیں، تو میں نے کہا 2 بار تو آپ کے پاس فائنل ہو گیا، آپ کسی اور کو کرنے دیں اس بار. نہیں، سیالکوٹ الگ شہر ہے، گجرات الگ شہر ہے، گجرانوالا اگرچہ الگ شہر ہے، زون وہ تھا اس وقت، اب ڈویژن ہے، لیکن اب گجرانوالا کی طرف سے ڈیمانڈ بھی ہے، اور میں بالخصوص چل کر بھی آیا ہوں. ماشاءاللہ، اللہ ہماری محبت سلامت رکھے. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اظہر بھائی جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے رکن شورا، ہمارے ذہنی آزمائش کے سلسلوں میں دلچسپی پہلے بھی لیتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہم آؤٹ ڈور جاتے ہیں تو اس کے انتظامات اور ان تمام معاملات میں بھی بڑا ساتھ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں یہ ریکویسٹ پہلے بھی آپ کی طرف سے پہنچ چکی ہے. بہرحال میں نے آج آپ کے آنے سے پہلے اعلان کیا تھا، کال اس سے پہلے بھی آئی تھی کہ آؤٹ ڈور آپ کہاں کہاں کریں گے، تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ جو ذمہ داران ہم سے رابطہ کریں گے ہم ان سے بات چیت کریں گے، کوئی مدنی فیس بھی آپ سے لیں گے، ظاہر ہے مدنی قافلے بھی ہوں، دینی کام بھی ہوں، تو سندھ میں بھی کچھ کرنے ہیں اور پنجاب میں بھی کچھ کرنے ہیں، اور ساتھ ہمارا ارادہ اس بار یہ کہ ہم کراچی کے بھی کچھ علاقوں میں جا کر آؤٹ ڈور کریں. تو جو ذمہ داران اپنے علاقوں میں ذہنی آزمائش کے پروگرام کروانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے نگران کے ذریعے، جو آپ کے متعلقہ رکن شورا ہیں یا آپ کے ڈویژن نگران ہیں، ان کے ذریعے آپ مجلس سے رابطہ کریں گے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم اگلے چند دنوں میں اس کو فائنلائز کر لیں گے. ابھی تک تو اسٹرانگ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ گجرانوالا ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ سے کوئی تگڑا کینڈیڈیٹ آ جائے تو پھر میں معاف کر دیجیے گا. مدنی فیس رکھ لیں گے، کوئی اس کا کوئی طریقہ کار رکھ لیں گے نا، اپنا دینی کاموں کو اس کا بھی کمپٹیشن کرنے کے لیے تیار ہیں آپ. جی بالکل ایسا تیاری ہے کہ جو دینی کام کا کوئی کمپٹیشن رکھ لیں، اتنے درس بڑھا دیں، اتنے چوک درس بڑھا دیں، اتنے. ہمیں بھی خوشی ہونا کہ ہم جہاں گئے تو دعوت اسلامی کے دینی، یہ بھی ایک مطلب بہانہ ہے کسی انداز سے دینی کام بڑھے، مدنی قافلوں کی کوئی فیس مل جائے، کوئی دعوت اسلامی کے لیے کام زبردست ہو جائے. تو انشاءاللہ ابھی تک تو یہ سمجھیے کہ اظہر بھائی خود آ گئے ہیں اور پیغام بھی لے کر آ گئے ہیں، تو لگتا ہے ایسا ہے کہ گجرانوالا فائنل لے جائے گا انشاءاللہ. لیکن اس کو میں اعلان نہیں کر رہا، میں ابھی آپ کے لیے آپشن دے رہا ہوں، باقی لوگ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. چلیے جناب نعت شریف سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد لرضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا کرے افسوس بہت دور گلزار نبی سے افسوس بہت دور ہو گلزار نبی سے کاش آئے بلاوا
نہیں مشکل سمٹ کے فاصلہ یہ چند گام ہو جائے حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے حضور آپ جو کہیں تو کام ہو جائے نصیب والوں میں میرا نام ہو جائے جو زندگی کی مزید میں شام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے کاش اے بولا دربار نبی سے کاش اے بولا دربار نبی سے قسمت میں مدینہ لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے پھر تمنا ضیاء دل بے چین پھر مدینے کا گیا مدینے والے سبز گنبد کی فضا گنبد کی فضا میں بلا لو تیرا غافل ہے پریشان مدینے والے مجھ کو بھی بلا
जाएंगे हम दरबार नबी से आए बुलावा मुझे दरबार नबी से। अफसोस बहुत दूर हूँ गुलजार नबी से, काश आए बुलावा हमें दरबार नबी से। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, आका कभी तो मैं भी कहूँ कि मैंने भी मदीना देख लिया। हर तरफ से खबरें आती हैं, लोग मदीने पाक जा रहे हैं, मक्के पाक जा रहे हैं, कोई वहाँ से पैगाम भिजवाता है। यकीनन दिल तो खुश होता है कि किसी ने हमें वहाँ याद किया, मगर साथ दिल से एक तड़प भी उठती है कि काश हम भी वहाँ होते, हम भी आका की बारगाह में हाजिरी दे। तो पंजाबी शायर कहते हैं ना, दिल रोंदा है जान जदू लोकी मदीने में। दिल रोंदा है जाने जदी लोकी मदीने नो, दिल रोंदा है मेरा, दिल रोंदा है मेरा, दिल रोंदा है मेरा, दिल रोंदा है जाने जदी लोकी मदीने नो, सानू पिया इंशाअल्लाह पुकारते रहेंगे आका को, इंशाअल्लाह जरूर करम होगा। बनेगा जाने का फिर बहाना, कहेगा आकर कोई दीवाना, चलो दीवानो तुम्हें मदीने मदीने वाले बुला रहे। अल्लाह करीम हम सबको बाअदब, बाज़ौक़, बाआफियत और मकबूल हाज़रियाँ नसीब फरमाए। आइए नाज़रीन कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। हाजी अब्दुल हबीब भाई, कश्मीर में दीनी कामों के हवाले से आपका आना जाना लगा रहता है, कश्मीर का कोई यादगार वाक़या हो तो सुना दीजिए। कश्मीर का एक वाक़या तो ऐसा यादगार है कि हुआ ये था कि मैं जब कश्मीर में था तो उसी रात इमामा शरीफ का जो रंग है वो ऐलान हुआ कि अब सब्ज़ के अलावा भी कोई और रंग का इमामा पहन सकते हैं। हम शायद डडियाल में थे, मदनी मुज़ाकरा हो रहा था और सुबह मेरा नकियाल में जो है वो बयान था। मदीन में बयानात होते हैं नॉर्मली, तो रात काफ़ी देर से ही ऐलान हुआ था, तो मैंने उसी वक्त ग्रीन इमामा उतारा और वाइट इमामा पहन लिया। अब हुआ ये कि जब मैं सुबह नकियाल पहुंचा तो जितने लोग थे सारे ही सब्ज़ इमामे में थे, उनको ये ऐलान पता ही नहीं था शायद। अब मैं जब गया तो सारे हक्का बक्का हो गए कि अब्दुल हबीब भाई को क्या हो गया है। फिर मैंने बयान से पहले ऐलान किया कि जनाब रात ही मदनी मुज़ाकरे में ऐलान हुआ है और अब हम किसी और रंग का भी इमामा पहन सकते हैं, और सारी तफसील जो थी। तो थोड़ा सा जो उनका जो रिएक्शन था ना लोगों का मुझे देख कर, वो घबरा भी गए थे क्योंकि दावत इस्लामी वालों का एक लिबास था और उसी रात को ये, तो मैं कश्मीर में उसी रात को वहाँ पर मौजूद था। तो बहरहाल कश्मीर वालों से जब भी जाते हैं बड़ा प्यार मिलता है, और कश्मीर वालों से मेरी ज़्यादा मुलाकात कश्मीर में कम और यूके यूरोप में ज़्यादा होती है, तो वहाँ भी उनसे मुलाकातें रहती हैं। अल्लाह करीम सारी दुनिया के मुसलमानों की खैर फरमाए। आउटडोर प्रोग्राम करने का ज़हन रखते हैं कश्मीर में भी? हाँ देखिए, कश्मीर वाले राब्ता करें हमसे। असल में ये काफ़ी सर्दियों के दिन भी हैं, वो भी हमें देखना होगा। मुझे एक राय ये भी आई है कि कश्मीर में ज़हनी आजमाइश का एक आउटडोर प्रोग्राम हो और वो दिन के अंदर हो, रात को ना हो। तो अब वो उसको भी गौर करेंगे कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि व्यूवर्स हमें दिन को कैसे मिलेंगे। काफ़ी चीज़ें अंडर डिस्कशन है, इसको देखते हैं इंशाल्लाह। चलिए जरा आप दोनों टीमों से गुजारिश है कि अपने जगह पर तशरीफ रखेंगे और हम मुकाबले को लेकर आगे चलेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, हमसे अल्लाह की रहमत से ज़हनी आजमाइश से बहुत सारे लोग प्यार करते हैं। ख़ास तौर पे हमने देखा है कि मदनी मुन्नों में, बच्चों में, बच्चियों में बड़ा इसकी रग़बत रहती है। मगर एक ऐसा आज हम आपको छोटा सा वीडियो पैकेज दिखा रहे हैं, एक ऐसा मदनी मुन्ना जो ज़हनी आजमाइश से बड़ी मोहब्बत करता था। ज़हनी आजमाइश के सिलसिले में आकर उसने हमसे बात भी की थी। वो बच्चा थैलेसीमिया का पेशेंट था। मुझे उसके मैसेजेस भी आते रहते थे, बड़ी प्यार मोहब्बत करते थे। बल्कि फिर उस बच्चे को इतना शौक़ हुआ, आगे बढ़ा कि उसने ख़ुद ज़हनी आजमाइश का एक प्रोग्राम किया, उसके वो होस्ट बने और गालिबन 1, 2 बार या 3 बार उन्होंने ज़हनी आजमाइश का सीज़न किए। उस बच्चे का पिछले दिनों विसाल हुआ
اور اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، اس کے والدین کو صبر دے. بہت پیارا بچہ تھا، تو اس کی کچھ باتیں آپ کو آئیے دکھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد موحید اتاری ہے. میں مرکز الاولیاء لاہور سے موجود ہوں. جی موجود ہوں. جی میں امیر اہل سنت کا اور دعوت اسلامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بلڈ کیمپ لگایا. ماشاءاللہ. نہیں بیٹا، اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں آپ کی خدمت کرنی ہے اور ابھی اور بھی کریں گے انشاءاللہ. حدیث کا مضمون ہے، جس بندے نے مجھے دیکھا نہیں اور میرا ذکر کر رہا ہے، جنت دیکھی نہیں اور جنت مانگ رہا ہے، دوزخ دیکھی نہیں، دوزخ سے پناہ مانگ رہا ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. ذہنی آزمائی سیزن 2 اختتام کی طرف جا رہا ہے. اس کا فائنل مقابلہ ٹیم حسنی اور ٹیم حسینی کے درمیان ہوگا. وقت مجھ کو تھام لو، پکارتا علم یہ، نہ کہے نہ پھر جو کل کو حسرت میرے کہاں چلے. اللہ پاک اس بچے کے والدین کو بھی صبر دے اور ان کو صبر پر اجر دے. جانا تو ہم سب نے ہے، مگر یہ بچہ ہمیں پیغام دے گیا کہ جب وہ بچپنے میں چلا گیا تو ہماری بھی باری آنے والی ہے. ہمیں اللہ پاک اپنی موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. بات تھوڑی سی مشکل ہے، اللہ کرے میں صحیح بات کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ تھیلیسیمیا کا جو مرض ہے نا ناظرین، یہ جب کسی بچے کو ہو جاتا ہے پھر نارملی وہ بچہ بہت زیادہ عرصہ دنیا میں رہ نہیں پاتا جو بتایا جاتا ہے. تو یقیناً ماں باپ کے لیے بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس نے زیادہ نہیں جینا ہے. میڈیکل یہ کہتی ہے میرا رب چاہے تو سب ممکن ہے، لیکن جو نارملی نظر آتا ہے 17 18 19 سال میکسیمم 20 21 سال تک، کیونکہ اس کے جسم میں اتنا آئرن جمع ہو جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، جو سائنٹیفکلی بتاتے ہیں کہ پھر اس کی زندگی بچنا مشکل ہو جاتی ہے. تو ہم تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ تو دے رہے ہیں دعوت اسلامی والے، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا وطن پاکستان تھیلیسیمیا فری ہو جائے. میں گزارش کروں گا کہ کم از کم شادی سے پہلے اگر مرد و عورت جو ہیں وہ اپنے کچھ ٹیسٹ ہیں ڈاکٹر بتاتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں، تو اگر وہ تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ ہو جایا کریں تو امید ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں میں تھیلیسیمیا کے مریض بچے کم ہو جائیں. بات بڑی دردناک ہے لیکن اس پر ضرور غور کرنا چاہیے، اور دعوت اسلامی جو تھیلیسیمیا پر کام کر رہی ہے ہمیں اس کا ساتھ بھی دینا چاہیے. ناظرین آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، مگر اس سے پہلے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی سہارا مل کے دیں بنے کسی کا. جناب 36 نمبر ہیں سیالکوٹ والوں کے، 32 نمبر ہیں کھڑی شریف والوں کے. اور اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سب سے پہلے. جناب اس سیگمنٹ میں پوچھا جائے گا کچھ چیزیں ہیں جو سب سے پہلے ہیں. بتائیے سب سے پہلے مہندی کس نے لگائی؟ اپنے بالوں پر سب سے پہلے مہندی کس نے لگائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے بالوں پر سب سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہندی لگائی. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک بالوں پر سب سے پہلے مہندی لگائی. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے کون تباہ و برباد ہوا؟ سب سے پہلے تباہ و برباد ابلیس ہوا. کچھ تفصیل بھی بتائیں گے اس کو؟ تفصیل اس کی یہ ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے جواباً ارشاد فرمایا کہ جو ابلیس ہے سب سے پہلے تباہ و برباد ہوا، یہ مرا اس لیے کہ اس نے حسد کیا، تکبر کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی فرمائی گئی، اے موسیٰ میری مخلوق میں جو شخص سب سے پہلے مرا یعنی تباہ و برباد ہوا وہ ابلیس تھا، کیونکہ اس نے سب سے پہلے میری نافرمانی کی تھی اور میں اپنے نافرمانوں کو مردوں میں شمار کرتا ہوں. جواب درست دے دیا ہے. بندے کو موت کے بعد سب سے پہلی جزا کیا دی جاتی ہے؟ مگر شکر ہے دل میں نور علم کا بسا چلے، مگر شکر ہے دل میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بندے کو اس کی موت کے بعد سب سے بڑا جو اجر دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ اس کے جنازے میں جتنے احباب شریک ہوئے تھے نا ان سب کی مغفرت کر دی جائے گی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بندے کو اپنی موت کے بعد سب سے پہلے جو جزا دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جنازے میں شریک تمام افراد کی مغفرت کر دی جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کس نے کی؟
سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے تصدیق کی. جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل کی عطا کردہ فضیلت اور جاہ و مرتبے کی خبر لوگوں کو دی تو امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت و مبارکباد پیش کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں ذرہ بھر شک نہ کیا، جواب درست دے دیا ہے. جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. آپ سے اب کچھ پوچھ نہ لیں جب تک اس وقت تک یہ سیگمنٹ کمپلیٹ تصور نہیں کیا جاتا. آج آپ سے ایک بہت ہی پیاری بات پوچھنی ہے. تو ایک منقبت پڑھی تھی پچھلے دنوں خلیل بھائی نے، پوچھو نہ مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. بہت کچھ دیا امیر اہل سنت نے. آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ امیر اہل سنت کی طرف سے سب سے پہلے آپ کو کیا تحفہ ملا تھا؟ ہاں اب یہ بڑا میرے لیے اس لیے مشکل ہے کہ اللہ کی رحمت ہے مجھ پر کہ اب میں بچپن سے ہی امیر اہل سنت یوں سمجھ سکتے ہیں کہ میں ان کی گود میں بڑا ہوا. چھوٹا تھا جب سے والد صاحب لے جاتے تھے تو بہت کچھ دیا، بچپن سے ہی دیتے آ رہے ہیں. مگر ایک تحفہ میں بچپن کا ضرور یاد رکھا ہوا، میں نے اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے وہ پھر کبھی سناؤں گا. لیکن گلزار حبیب اور غالباً جمعۃ الوداع رمضان کا وقت، مجھے وقت بھی یاد ہے اور وہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو مجھے منظر بھی یاد ہے کہ امیر اہل سنت محراب میں بیٹھے تھے اور میں امیر اہل سنت کے قریب بیٹھا تھا. کسی وجہ سے وہ اعتکاف کے دن تھے، میں چھوٹا بھی تھا، عمر بھی چھوٹی تھی، تو کسی وجہ سے جو ہے نا میں ہمارے جو امیر قافلہ کہہ لیں وہ کیا حلقہ نگران جو ہوتے تھے، جو ہمارے کیا ہوتے تھے جو سب حلقے بنا دیے جاتے تھے نا، تو امیر تھے یا حلقے کے نگران تھے، انہوں نے شاید مجھے کوئی ڈانٹ پلا دی تھی یا کیا تھا، تو میں کافی غمزدہ تھا، تھوڑی دیر پہلے رویا بھی تھا. تو امیر علیہ سنت نے بتا دیا کہ چھوٹا امیر علیہ کسی نے بتا دیا کہ چھوٹا بچہ جو ہے نا وہ رو رہا ہے نا، ناراض ہے یا جو بھی ہے. تو میں تو اب یہ مجھے یاد اس لیے ہے کہ امیر علیہ سنت نے ایک تسبیح نکالی. صحیح صاحب وہ تسبیح کا کلر بھی مجھے یاد ہے اور آپ نے یہ فرمایا جو مجھے یاد ہے کہ یہ تسبیح میں اپنے بیٹے احمد رضا کے لیے لایا تھا مدینہ شریف سے. یہ تسبیح میں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں. تو یہ جو دل جوئی کا انداز ہے نا کہ روتے ہوئے کو ہنسانا کیسے ہے، غم زدہ کو چہرے پہ خوشی کیسے لانی، وہ امیر علیہ سنت کا برسوں سے انداز ہے. اور کہتے ہیں نا خرید لیتے ہیں بندے کو، ایسا پیار دیتے ہیں کہ بندے ہی خرید لیتے ہیں. تو آج دیکھیں میرا خیال ہے کم از کم اس واقعے کو 30 سال تو ہو گئے، لیکن مجھے وہ کہتے ہیں بالکل ذہن پہ نقش ہے، وہ منظر بھی نقش ہے، وہ تسبیح بھی یاد ہے. اور میں ساتھ بیٹھا تھا اور امیر علیہ سنت نے عطا فرمایا. تو کیا بات ہے، نہ پوچھو مجھ سے کیا کیا عطار نے دیا ہے. آج تک دے رہے اور انشاءاللہ ان سے لیتے ہی رہیں گے انشاءاللہ. چلیں جناب اب ہو گیا کمپلیٹ جناب؟ جی تھوڑی مہربانی، تھوڑی مہربانی. چلے جناب ناظرین اب چلتے ہیں، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں. دعوت اسلامی ڈے بائی ڈے ترقی کے منازل طے کر رہی ہے. ہمارا ایک شعبہ ہے دارالمدینہ. دارالمدینہ ماشاءاللہ اسلامک اسکولنگ سسٹم ہے، مگر اس شعبے نے ایک بڑی کمال کی اچیومنٹ حاصل کی ہے. آپ کو اسکرین پر کچھ پہلے مناظر دکھاتے ہیں. کینیا کا شہر ممباسا ہے اور اب دارالمدینہ کی برانچ ممباسا کینیا میں اوپن ہونے جا رہی ہے ماشاءاللہ. افریقہ کے ملک کے اندر کچھ چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں. جی چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے. MashaAllah, good news for the devotees of the beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam living in Africa. After the UK, USA, Bangladesh, Nepal, Pakistan and South Africa, Darul Madinah International Islamic School System is now opening in Mombasa, Kenya. Our silent features are: number 1, Quranic education; number 2, character building; number 3, mental and physical activities; and number 4, CBC and Islamic curriculum. An opportunity for your children to acquire quality education in an Islamic environment. Contact for the registration of your child in playgroup PP1, PP2 and grade 1 in the new academic year 2023. Address
Kizingo near Coast Academy, Shahina Jeevan Road, Mombasa, Kenya. So please contact your local Zimmedar over there. You can register your children for this beautiful environment. This is the very good opportunity for the brothers in Africa. Please go and visit also and support your beloved Dawat Islami. Jazakallahu khaira. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. नाज़रीन, अब वक्त हुआ है आखिरी सेगमेंट करने का, जो फैसला करेगा कौन सी टीम आगे जा रही है, जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। 4 नंबर का फर्क है। खड़ी शरीफ वाले जो मुकाबले में आगे थे, अब सियालकोट वाले आगे हैं। इस मुकाबले के आखिरी सेगमेंट में अब खड़ी शरीफ वालों को कुछ जोश दिखाना होगा ताकि मुकाबले में वापस आए। बारी है मोहम्मद वकार अत्तारी, ताल्लुक है इनका खड़ी शरीफ की टीम से। 5 सवाल होंगे, या तो आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे। अबू हनीफा इमाम शाफई की कुन्नियत नहीं है, गलत। पहली वही गारे सौर में नाजिल नहीं हुई, सही। गौसुस सकलैन इमाम आजम को कहा जाता है, सही। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी इमाम मुस्लिम का नाम नहीं है, सही। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम लाठी के जरिए भी मौजज़ात दिखाया करते थे, सही। जनाब, आपसे 2 गालिबन गलतियां हो गई हैं। अब बारी है मुस्लिम जमील अत्तारी, ताल्लुक सियालकोट से है। उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला के निकाह में आका अलैहिस्सलाम की 2 शहजादियां आई थी, सही। काबे की छत पर जो परनाला है उसे मुल्तजम कहते हैं, गलत। इमाम बुखारी का मजार मुबारक मक्के में है, गलत। तयम्मुम के 4 फराइज नहीं हैं, सही। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज का मजार पत्तोकी में है, सही। नहीं जनाब, पत्तोकी में नहीं है, एक गलती हो गई है। 4 सही जवाब दिए हैं। अब बारी है मोहम्मद शफीक रजा अत्तारी की। फजर की अजान में 17 कलिमात हैं, सही। नमाज जनाजा वाजिब है, सही। इमाम सुयुती की तसव्वुफ पर मशहूर किताब मिनहाजुल आबदीन है, गलत। हजरत हमजा अशरा मुबशरा में से हैं, सही। आलिम मदीना इमाम आजम को कहा जाता है, गलत। नहीं जनाब, आपसे 2 गलतियां गालिबन हुई हैं। जनाब, फजर की अजान में 17 कलिमात हैं, ये तो आपने कहा था, लेकिन नमाज जनाजा वाजिब नहीं बल्कि फ़र्ज़ किफ़ाया है। अब बारी एहतशाम अली अत्तारी की है। आला हजरत का मज़ार बगदाद शरीफ में है, गलत। नूर वाला आया है कलाम मौलाना हसन रज़ा खान साहब का है, गलत। जन्नतुल बकी मक्के में है, गलत। आपस में मुलाकात के वक्त गले मिलने को मुआनका कहते हैं, सही। इस्लामी महीनों में ज़ुल्हिज्जा आखिरी महीना है, सही। जनाब, 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। सियालकोट वाले आगे बढ़ते हुए अब खड़ी शरीफ के आखिरी इस्लामी भाई। और जनाब 42 और 49 7 नंबर का फर्क पहले ही हो गया है। अहयाउल उलूम इमाम आजम की तसनीफ नहीं है, दुरुस्त। पंजगाना नमाज शबे मेराज में फर्ज हुई, सही। प्यारे आका की मशहूर कुन्नियत अबुल कासिम नहीं है, सही। दावत इस्लामी की वेबसाइट अरबी जबान में भी देखी जा सकती है, सही। हजरत उस्मान गनी ने 63 साल की उम्र मुबारक पाई, गलत। जनाब, एक गलती आपसे गालिबन हुई है, और वो गलती कौन सी थी कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की मशहूर कुन्नियत अबुल कासिम नहीं है, ये गलत है। उनकी कुन्नियत अबुल कासिम है। थोड़ा ट्विस्टेड सवाल होता है। अब जनाब आखिरी इस्लामी भाई हैं और नाम इनका है मोहम्मद अशारिब मुस्तफ़ाई। चले जनाब, मुस्तफ़ाई साहब आप रेडी हैं? गज़वा फतेह मक्का रमजानुल मुबारक में पेश आया, सही। मस्जिद नबवी की जमीन पर मस्जिद तामीर होने से पहले बाग था, जी, सही। अजान की इब्तिदा 1 सने हिजरी में हुई, सही। बाहर शरीयत आला हजरत ने नहीं लिखी, सही। हजरत सैयदना इमाम हुसैन को जन्नतुल बकी में दफन नहीं किया गया, सही। सब में सही कहते हो, कुछ और भी तो कहो, लेकिन वाकई सही कहा। 5 के 5 दुरुस्त जवाब दे दिए। सियालकोट की टीम मुकाबला जीत गई है। चले दोनों टीमें आपस में मुलाकात भी करें। नाजरीन, मुकाबला आज हमारा इख्तिताम को पहुंचा। नाजरीन की राय क्या थी, कौन सी टीम आगे जाएगी, आइए देखते हैं। सियालकोट को 71% नाजरीन की राय थी कि सियालकोट वाले आगे जाएंगे, और ऐसा ही हुआ। हालांकि सियालकोट की टीम शुरू में पीछे रह गए थे, मगर आप आखिर में आगे बढ़ गए, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। लेकिन खड़ी शरीफ वाले भी हिम्मत में रहे। अभी एक मुकाबला आपका बाकी है और इंशाअल्लाह उसमें आपको मौका मिलेगा, और कल पीछे रह जाने वाली 3 टीमों के दरमियान मुकाबला है, तो इंशाअल्लाह हम देख पाएंगे। अदब और शौक के साथ सलातो सलाम के रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन आमीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام یا رب العالمین ہمارے ماں باپ کی بے حساب بخشش فرما، ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی سارے گناہ معاف فرما، الہ العالمین ہمارے گھروں سے، کاروبار سے، ہر طرح کی پریشانیاں دور فرما، رکاوٹوں سے، پریشانیوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا، قرضوں جھگڑوں سے بچا، جادو جنات اور بری نظروں کے شر سے بچا۔ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ۔ آمین آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، اندھیر جھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے، اندھیر جھٹ پڑے اٹھا قدم ذرا اٹھا چلے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔